سورہ نساء کی آیت نمبر 93 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا دوزخ ہے، پڑا رہے گا اسی میں، اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لعنت کی اور اس کے واسطے تیار کیا ہے بڑا عذاب۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمان کی جان کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی اس کا تذکرہ ہے، ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو شخص کسی جان کو بغیر کسی جرم کے شرعاً جس جرم کی وجہ سے قتل بنتا ہے اس جرم کی وجہ سے قتل کرتا ہے، معصوم جان ہے، تو اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کیا، اس لیے کہ اس شخص کے دل میں انسانی جان کا احترام نہیں ہے، اور گویا کہ انسان کا احترام نہیں ہے، انسانیت کا احترام نہیں ہے۔ تو انسان تو جتنے بھی ہیں وہ سب جان ہونے میں، پھر انسان ہونے میں، انسانیت میں سب مشترک ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس نے گویا کہ سب کو قتل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں اس کو بہت بڑا گناہ، یعنی شرک کے بعد، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کفر اور شرک، اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے وہ قتل النفس، یعنی کسی معصوم جان کو بے گناہ جس کا قتل اس کا حق نہیں بنتا اس کو مارنا۔ یہ پچھلی نشست میں بات عرض کی تھی کہ معصوم کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اگرچہ اس کا کوئی جرم ہو لیکن اس کے جرم کی سزا قتل نہیں بنتی، اس کو مارنا۔ یعنی لڑائی ہو گئی، غصہ ہو گیا، گالی دے دی اس نے اس کو، تو گالی کی سزا تو شریعت میں قتل نہیں ہے، مجھے غصہ آ گیا میں نے اس کو مار دیا، تو یہ بغیر وجہ کے بلا وجہ کا قتل ہو شمار ہوگا۔ ہاں گالی جو تھی اس کی سزا اس کو اس حد تک ہونی چاہیے تھی، تو اب تو پہلے وہ ظالم تھا، اب مارنے کے بعد اس نے اس کو مظلوم بنا دیا، اب یہ ظالم ہو گیا، اب یہ قیامت والے دن اپنا حساب دے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اول ما یقضى بین الناس فی الدماء، کہ قیامت والے دن جو سب سے پہلا فیصلہ ہوگا، یعنی حساب تو اعمال کا حساب جو ہے وہ تو نماز سے اس کی ابتدا ہوگی، لیکن جو آپس کے معاملات میں جھگڑوں میں جو حقوق کے آپس کے معاملات ہیں ان کے بھی کچہری لگے گی، عدالت لگے گی، تو اس میں جو پہلا فیصلہ ہوگا وہ خون کا ہوگا۔ جس نے کسی کا خون بہایا ہوگا اس کو لایا جائے گا اور اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک کرنا۔ پھر پوچھا پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ قتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے بچو، تو ان میں سے بھی ایک قتل کو شمار کیا، یعنی آدمی کی آخرت کو گویا کہ تباہ کر دیتی، دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، قاتل جو ہے وہ دنیا میں بھی، بے گناہ انسان کا قاتل دنیا میں بھی سکون نہیں پاتا، اور آخرت اس کی جاتی برباد ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ لزوال دنیا اہون
عند اللہ من قتل النفس، پوری دنیا چلی جائے، پوری دنیا کا چلا جانا، ختم ہو جانا، یہ کسی معصوم جان کو مارنے سے زیادہ آسان ہے۔ یعنی معصوم جان کا مارنا یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ پوری دنیا کو ختم کیا جائے، یعنی جس میں جان نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ جب ہوگا اول ما یقضی بین الناس، تو اس میں فرمایا کہ اس قاتل کے لیے جو فیصلہ ہے وہ اس آیت مبارکہ کے اندر لکھا ہے کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا جرم کیا کہ ایک انسان کو قتل کیا، پھر انسان بھی وہ جو مسلمان ہے اور وہ بے گناہ بھی ہے، قتل اس کا بنتا نہیں ہے، اس کو اس نے قتل کر دیا، تو یہ تو اتنے بڑا گناہ اس نے جمع کر لیا ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا سیدھی جہنم ہے۔ کوئی گویا کہ یہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، کوئی بیچ میں راستہ رکاوٹ نہیں ہے۔ خالدن فیہا، اور وہیں پڑا رہے گا۔ یعنی یہ وہ گناہ ہے کہ ایک کفر کے بارے میں، شرک کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور پڑے رہیں گے، اور ایک اس گناہ کے بارے میں فرما دیا کہ یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یعنی جو بندہ کسی بے گناہ انسان کو قتل کرتا ہے وہ اس بات کو ضرور سوچ لے کہ شاید دنیا میں بچ پاؤں، دنیا میں تو میں بچ سکتا ہوں، اور کچھ لوگ اس کو شہ بھی دے دیتے ہیں کہ ہم ہیں نا تمہارے پیچھے، ہم تمہارے اوپر کوئی مدعا آنے نہیں دیں گے، اگر آ بھی گیا 4 دن جیل میں رہ بھی گئے تو نکلوا لیں گے، اور اگر نہیں بھی نکل سکے تو پھانسی تمہیں کسی صورت نہیں لگنے دیں گے، نہیں تمہاری جان بچے گی، لوگ شاید دیتے ہیں۔ تو جہاں دنیا کے اعتبار سے تو اس نے سوچ لیا، اس نے اپنا اقدام، لیکن اس کو نہیں سوچا کہ دنیا میں تو چلو چھڑانے والا کوئی آ جائے گا، لیکن یہاں کون چھڑائے گا مجھے؟ فجزاؤہ جہنم، جب اللہ خود کہہ رہے ہیں جو اس کی جان کے مالک ہیں، سب کے مالک ہیں، اور اس کے حمایتی جو ہوں گے، جو اس کو شہ دیتے ہیں دنیا میں، وہ ان کا حال بھی قرآن بتاتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ یہ جو جگری یار ہیں دنیا میں بنے پھرتے ہیں گناہ کی بنیاد پر، جن کے آپس میں محبت گناہ کی بنیاد پر ہے، اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر ہے، دنیا میں تو بڑی ان کے جو ہے ہم نوالا ہم پیالہ، اور ان کے بغیر جو ہے ان کو چین نہیں آتا۔ مخلص دوست جو ہیں دنیا کے، لیکن دوستی کی بنیاد اللہ کی نافرمانی ہے، تو یہ قیامت والے دن دشمن ہوں گے، دشمن، یعنی دشمن جیسے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مار کر ان کو چین آتا ہے، قیامت والے دن یہ ایک دوسرے کو عذاب میں دیکھ کر خوش ہوں گے کہ اچھا ہوا تمہارے ساتھ، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ دنیا قیامت والے دن تو کوئی نہیں بچائے گا اس کو، اس لیے یہ اقدام کرنے سے پہلے آدمی کو 1000 بار سوچنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو 3-4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائیں۔ ایک تو فرمایا کہ اس کی سزا جہنم ہے، حالانکہ اتنا بھی کافی تھا، لیکن نہیں، گناہ چونکہ بہت بڑا ہے، تو فرمایا غضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب بھی ہے، غصہ بھی ہے، ناراضگی بھی ہے، اور اللہ اس کی جانب گویا کہ نگاہ نفرت سے دیکھیں گے۔ یہ دوسرا جو ہے وہ عذاب ہے، یہ عذاب کی گویا کہ مستقل صورتیں ہیں۔ جہنم اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے، جہنم عذاب کل عذاب نہیں ہے، وہ تو آگ جو ہے اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ اللہ کا عذاب تو اور 10 شکلوں میں ہے، اللہ کا غضب بذات خود ایک عذاب ہے، غضب اللہ علیہ۔ اور تیسرا عذاب کیا ہے؟ لعنت، اللہ کی جانب سے لعنت ہے۔ یہ لعنت جو ہے یہ رحمت کے مقابلے میں ہوتی ہے، یعنی جس شخص پر لعنت ہے اس پر رحمت نہیں ہے، یعنی وہ ملعون ہے، مردود ہے، اور اللہ کی نظر سے گرا ہوا ہے، اس کا کوئی، جیسے ہماری نظر میں جو نالی کا گٹر کا کیڑا ہے، پیشاب کا گوبر کا کیڑا ہے، اس کا پھر بھی کوئی مقام ہے، پھر بھی کوئی اس کی حیثیت ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، بدبودار کیڑے سے بھی کمتر ہو جاتا ہے جب انسان پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ تو تیسرا عذاب لعنت کا ہے۔ اور چوتھا پھر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جہنم بھی بیان کر دی، غضب بھی بیان کر دیا، لعنت کا تذکرہ بھی کر دیا، پھر کہتے ہیں عَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، ابھی بڑا عذاب میں نے تیار کیا ہوا اس کے لیے۔ اب وہ کیا ہوگا وہ تو اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا کہ کیا ہوگا، لیکن ہوگا، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں جہنم کے بیان کرنے کے بعد
جس کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بڑا عذاب ہے، وہ بھی تیار کیا ہوا اس کے لیے، تو وہ کیا ہوگا ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے اس کو، انسان کی پہنچ سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی کہ جہنم کے بعد بھی پھر کیا بڑا عذاب ہوگا جب اللہ فرما رہے ہیں تو ہوگا، اب کیا ہوگا یہ اللہ جانے۔ تو اس لیے جو ہے ایسی شخص کے لیے بڑے خسارے کی بات ہے، اور یہ انسان سے جو شیطان ہے یہ کام کرواتا ہے بڑے طریقے سے، اس کی بنیادیں بھی ہیں، ان قتل کی طرف، قتل تو ایک اقدام آخری درجہ ہوتا ہے نا انسان کو، اب اس کی طرف لے کر کون جاتا ہے؟ لے کر اس کی جانب شیطان جاتا ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ کوئی بندہ جو ہے کہیں لڑائی ہوئی، کو قتل ہو گیا، قتل اینڈ ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جنگ و جدال شروع ہو گئی، تو وہاں کوئی بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا کہ لعنت ہو شیطان پر کہ جناب اس نے جو ہے کیا لڑائی ڈلوا دی اور کیا پھوٹ ڈلوا دی، کہاں تک فساد پہنچ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ پاس آ کر اس کے کہنے لگا حصی صورت میں کہ میرے اوپر کیوں لعنت کرتے ہو، میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا، میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا یہاں یہ قصائی کی دکان تھی، تو حلوائی اور قصائی دونوں کی دکان تھی، میں نے تھوڑا سا شیرہ پکڑ کر دیوار پر مار دیا، دیوار پر مکھی بیٹھ گئی، مکھی پر جو ہے وہ بلی جھپٹی، اور بلی پر جو ہے قصائی کا کتا جھپٹا، اور وہ بلی اور جو کتے کے مالک ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ ہو گئے، اور بڑھتے بڑھتے اس نے ٹوکا اٹھا لیا، اس نے کڑچھا اٹھا لیا، اور آپس میں دونوں کی لڑائی ہوئی، ایک کا داؤ چل گیا، اس نے اس کو مار دیا۔ تو یہ تو تم نے خود ہی سب کچھ کیا ہے، میں نے تو صرف شیرہ لگایا ہے۔ شیطان انسان کو، مقصد اس واقعے کا یہ ہے کہ اتنی باریکی سے اور غیر محسوس طریقے سے گناہ کی جانب لے جاتا ہے، اور بڑے گناہ کی جانب لے جاتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ ایمان کی حالت میں جو انسان کر سکتا ہے وہ قتل ہے، ایمان کی حالت میں، اس سے بڑا گناہ ایمان کی حالت میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہاں ایمان سے نکل جائے، کفر کرے تو ایک الگ بات ہے، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کتنے آرام سے لے گیا۔ تو اس لیے شیطان کی چالوں سے انسان کو واقف ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ یہ عدو مبین، فرمایا تمہارا دشمن ہے۔ اور یہ لے کے کیسے جاتا ہے؟ دو تین اس کی بنیادیں ہیں جن سے یہ یہاں تک لے جاتا ہے۔ ایک تو غصہ ہے، غصہ، جو غصہ انسان کو آتا ہے نا کسی بات پر بھی، کسی بات پر بھی، گھر کی بات ہے، باہر کی بات ہے، کسی بات پر بھی جو غصہ آتا ہے، اور آدمی اس غصے میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بارود ہے، شیطان کبھی بھی اس کو تیلی لگا سکتا، کسی بھی مناسب موقع پر وہ اس کو تیلی لگا سکتا ہے۔ یہ تو جو ہے نا خشک ایندھن ہے، بلکہ بارود ہے جو آگ پکڑتا ہے، فوراً پکڑے گا، بھڑکے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو غصہ جتنا انسان کے اندر زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ شیطان کے دخل کے امکانات اتنے زیادہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو جیلیں ہیں یہ ساری غصے سے بھری پڑی ہیں۔ تو غصہ آنا یہ انسان کا کمال نہیں ہے، اس غصے کو دبانا یہ کمال ہے، اور اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ گرم ہو جانا یہ تو گاڑی کے انجن کے، مشین کے جلدی گرم ہو جانا کمزوری کی علامت ہوتی ہے، اچھی علامت نہیں ہے۔ ہیٹ اپ ہو گئی تو اب تو بیکار ہو گئی، انجن بیٹھ گیا، ہیٹ اپ ہو گئی۔ تو انسان کا بھی ایسا ہی ہے، اس کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھے گا تو آدمی پھر ان غلطیوں سے، ان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جو بنیاد ہے وہ حسد ہے۔ حسد بھی ہے کہ جو پہلا قتل دنیا میں ہوا ہے وہ حسد کی بنیاد پر ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹوں کے آپس میں معاملہ ہوا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی، تو اس کو حسد ہو گیا کہ تیرے ساتھ اچھا معاملہ اور میرے ساتھ برا معاملہ، تو کون ہوتا ہے؟ بس تجھ بھی نہیں، نہ خود جیوں گا نہ تجھے جینے دوں گا، نہ خود سکھ کا سانس لوں گا نہ تجھے لینے دوں گا۔ یہ بھی شیطان کا جذبہ ہے۔ شیطان کو اسی چیز نے مارا تھا کہ اس نے آدم علیہ السلام پر حسد کیا تھا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا مقام دے دیا، مٹی کی مشت خاک کو جو ہے اٹھایا اور اٹھا کر مسجود ملائکہ بنا دیا، اور مجھے بھی کہتے ہیں کہ اس کو سجدہ کر، میں کیوں کروں؟ تکبر بھی تھا اور پھر حسد بھی تھا، دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔ جب اکٹھی ہوئی تو مردود، ملعون، اور قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ، اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن۔ تو یہ حسد بھی انسان کو مار دیتا ہے، یہ دل کا چولہا ہے جو جلتا رہتا ہے، اور کبھی زیادہ بھڑکے تو پھر انسان کو بھی اس
چولہا جو ہے یہ صرف چولہا نہیں رہتا بلکہ جہنم کی آگ بن جاتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ اس صورت میں ہوتا ہے کہ قابیل جو قاتل تھا، حابیل اور قابیل، حابیل مقتول ہے اور قابیل قاتل ہے۔ یاد رکھنے کے لیے قاف قتل کی، قاف قاتل کی اور قاف قابیل کی، تو قابیل قاتل۔ تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اتنا بڑا گناہ دنیا سے لے گیا ہے، ایک تو خود ایک انسان کے قتل کا گناہ لیا، پھر قیامت تک کے لیے جتنے ناحق خون ہوں گے، جتنے ناحق قتل ہوں گے، سب قابیل کی گردن پر رکھے جائیں گے، اور جو کرنے والے ان کا گناہ اپنی جگہ ہے، ان کو بھی ملے گا، لیکن قابیل کی گردن پر۔ بنیاد کیا بنی؟ حسد، صرف اتنی سی بات کہ اس کو اچھا ہو گیا، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ یہ جو ایک جذبہ ہے جو انسان میں بعض دفعہ پنپتا ہے، ہر انسان میں ہوتا ہے، لیکن اس کو دبانے کی ضرورت۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ غصے کا بھی علاج ہے کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ خدا نہ بنے۔ یعنی بندہ غصہ تب ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میری منشا کے مطابق کام کیوں نہیں ہوا، جو میں نے چاہا تھا ویسا نہیں ہوا، میں ایسا کھانا کھانا چاہتا تھا ایسا نہیں بنا، میں نمک کم چاہتا تھا نمک تیز ڈال دیا، مرچ تیز ڈال دی، ایسی تیسی تمہاری۔ وہیں پہ گھر اجڑ جاتے ہیں اتنی سی بات پر۔ اور تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بندہ سمجھے کہ جتنی غلطیاں کسی اور نے میرے سامنے کی، میری بیوی کرتی ہے، میرے بچے کرتے ہیں، ملازم کرتے ہیں، راہ چلتا کو مسافر کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے نا، تو اس سے کہیں زیادہ میں اللہ کی کرتا ہوں۔ جب وہ میرے ساتھ کرم کا معاملہ کرتے ہیں، مجھے بھی بندوں کے ساتھ شفقت کا، کرم کا، رحم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہم اللہ سے چاہتے ہیں اپنے لیے، وہی مخلوق کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، اللہ ہمارے ساتھ کر دیں گے۔ تو غصہ تو اس طریقے سے ہوگا۔ اور جو حسد ہے اس کا ایک علاج یہ ہے کہ جس کے بارے میں بھی حسد محسوس ہو، چاہے کاروباری لائن میں ہو، علمی لائن میں ہو، دینی لائن میں ہو، دعوتی لائن میں ہو، جس کسی لائن میں بھی، دنیا کی کوئی بھی دین کے شعبے میں محسوس ہوتا ہے، ہو جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھ گیا، وہ آج کا آدمی ہے، وہ اور زیادہ آگے چلا گیا، اس کو یہ عہدہ مل گیا، اس کو یہ اتنا مقبولیت مل گئی، لوگوں میں اتنا وہ پاپولر ہو گیا ہے، تو اتنی اس کو ہے وہ مال و دولت بڑھ گیا ہے، تو حسد ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں حسد محسوس ہو، اس کا نام لے کر یہ لازمی جز ہے نسخے کا، نام لے کر اس کے حق میں دعائے خیر کرے کہ یا اللہ اس کی اس وصف میں، اس خوبی میں اور برکت عطا فرما۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ دل صاف ہو جائے گا، فوراً دل کے اندر سے جو ایک شیطان نے ایک جذبہ اور قبضہ جما رکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے باہر پھینک۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر فرمایا کہ بالکل تارے عن کبوت ہے۔ آدمی ہمت کر لے اور جو نسخہ اور جو طریقہ اس کا بتایا کہ اس پہ عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل صاف کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما۔